بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 25 ہے، اور آج جس حدیث کی تشریح کی جائے گی اس کا تعلق اور عنوان یہ ہے: ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے؟ چلیے سب سے پہلے حدیث سنیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رقطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لرآه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار على وجهه، رواه البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو عطا کیا، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو چھوڑ دیا جو مجھے ان سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فلاں شخص کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس مسلم ہے۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر جو کچھ میں اس کے بارے میں جانتا تھا اس کے باعث مجھ پر غالب آ گیا، تو میں نے دوبارہ اپنی بات دہرائی اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فلاں شخص کو کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بس مسلم ہے۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر مجھ پر جو کچھ میں جانتا تھا غالب آ گیا، تو میں نے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بات دہرائی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایسا میں ایک شخص کو اس حال میں عطا کرتا ہوں کہ وہ مجھے دوسرے سے زیادہ محبوب نہیں ہوتا، لیکن اس خوف سے کہ کہیں اللہ اسے اوندے منہ جہنم میں نہ ڈال دے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، جس کے لیے ہم کو اس حقیقت کو ماننا پڑے گا، چونکہ ہم ایمان اور ایمان والوں سے متعلق احادیث بیان کر رہے ہیں، اس حدیث میں مومن اور مسلم کا تذکرہ ہے، اس لیے اس حدیث کو ہم نے یہاں بیان کرنا مناسب سمجھا۔ اس حدیث میں دراصل ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو کچھ مال دے رہے تھے، اور اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا پورا نام سعد بن مالک بن وہیب تھا، اور ان کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو زہرہ سے تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو ابتدائی اسلام میں ایمان لے آئے، صرف 17 سال کے تھے ایمان لے آئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خاص دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ سعد کی دعاؤں کو قبول فرما۔ واقعی یہ ہوا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے کہ اس دوران حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہی موجود تھے۔ تقسیم کے دوران ایک شخص کو جن کا نام جعیل بن سراقہ تھا کو کچھ بھی نہیں دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پسند کیا کرتے تھے، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جعیل بن سراقہ کو کچھ بھی نہیں دیا، ان کو چھوڑ دیا، اللہ کی قسم میں تو انہیں مومن سمجھتا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ او مسلمہ، تم ان کے بارے میں کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ مومن ہے، یا یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ مسلمان ہے؟
تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو ان کو مومن خیال کرتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بات کہی کہ آپ نے تو جوائل بن سراقہ کو نہیں دیا، ان کو تو چھوڑ دیا، میں تو انہیں مومن خیال کرتا ہوں۔ تو دوبارہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ مومن ہے یا مسلمان؟ میں نے دوبارہ وہی بات کہی کہ میں تو انہیں مومن جانتا ہوں، خیال کرتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بات کہی۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے مخاطب ہو کر عرض کیا کہ اے سعد، میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں، اس کے باوجود کہ ان کے علاوہ دوسرے شخص کو میں اس سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں، میں اس کو دینے میں اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ اگر اس کو نہ دوں تو مجھے ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائے اور اللہ اس کو اوندھا دوزخ میں نہ ڈھکیل دے۔ بزرگان محترم، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادت اور دعوت دین ہی نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ عبادت اور دعوت دین کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ضرورت مندوں کو آئے ہوئے مال میں سے دے دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سخی اور فیاض تھے، اور دنیا کے سب سے بڑے سخی انسان تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مال کے دینے میں بنیاد یہ تھی کہ اس مال کے ذریعے اس کے دل کو دین کی طرف مائل کیا جائے، اس کے بارے میں اس بات کا زیادہ گمان ہو کہ وہ گمراہی کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض مرتبہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو مال نہ بھی دیا جائے اس سے اس کے دین و ایمان پر فرق نہیں پڑتا۔ مال کے نہ دینے سے اس کے بارے میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ وہ محض اس مال کے نہ دینے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے۔ اس لیے مال کی تقسیم میں اس قسم کی مصلحتوں اور حکمتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ اس مال کے دینے کی وجہ سے اس کا دین تو باقی رہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے بار بار یہی کہا کہ وہ مسلمان ہے یا مومن، چونکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر ان کے بارے میں مومن کہا تھا، اور اس بات پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہم ظاہری اعتبار سے اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم کسی کے اسلام یعنی اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اور اس کے زبانی اقرار کو سن کر یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سوال کرنا دراصل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت، ان کی تعلیم کے لیے تھا کہ اس نزاکت اور باریکی کو گہرائی اور گہرائی سے سمجھا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کی ایک صورت ہے، وہ ہے اسلام، اور اسلام کی ایک روح ہے اور وہ ہے ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو اور ان باریکیوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔